بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلکش ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، حاتم طائی کے نام سے یقیناً آپ لوگ واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حاتم طائی کون تھا، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ حاتم طائی کی خاص خوبی کیا تھی؟ اس کی وفات کب ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو حاتم طائی کے سخاوت کے دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کے اسلام لانے کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ یہ علاقہ آج بھی عصر قدیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا، خواہ وہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ یوں ہی تو حاتم کے سخاوت اور فراخ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہیں کہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمودہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کو تعریف سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے تو اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہٰذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑے مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا وزیر کے دربار کے گئی منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظار کرنے کے لیے حاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ پکانے ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھمی تو اس وزیر نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا کہ ہمارا بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی، یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ اس لڑکی کو رہا کر دو، کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفیہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔